السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے، ان میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت ڈرگس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بچے تو عام طور پر جو نوجوان ہے یا نافہم ہے، ناسمجھ ہے، وہ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اس گندی چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیسہ ہمارا ہے، مال ہمارا ہے، ہم جہاں چاہیں وہاں خرچ کر دیں، اس میں کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کل قیامت کے دن انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے مال کو کہاں خرچ کیا۔ حدیث پاک میں من اینا اکتسبتہ وفیما انفقتہ، آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ بلکہ اکثر لوگ جو ہے کل اس وجہ سے پکڑے جائیں گے کہ آپ نے یہ پیسہ یہ کہاں خرچ کیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو حرام کمانے سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم حرام نہ کمائیں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ لیکن یہ غلط فہمی اکثر لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ مال ہمارا ہے، ہم جہاں چاہیں وہاں خرچ کرتے، اس میں کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن زیادہ لوگ اس بات پہ پکڑے جائیں گے کہ پیسہ کہاں خرچ کیا ہے۔ جس طرح حرام کمانے سے بچنا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے، اسی طرح پیسے کو غلط جگہ خرچ کرنے میں اس سے بھی بچنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جب انسان ڈرگس کرتا ہے تو یہ ساری فضولیات کی چیزیں، اور جب ان چیزوں کا آدمی استعمال کرتا ہے وہ شیطان کی بھائیوں کی لسٹ میں شمار ہو جاتا ہے، فضول خرچی کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور فضول خرچی جو ہے یہ غربت کی نانی ہوتی ہے۔ جو فضول خرچی کرتا ہے کبھی اس کے پاس پیسہ، کبھی اس کے پاس روپیہ جمع رہ ہی نہیں سکتا ہے، وہ کبھی مالدار بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک برائی یہ بھی ہے کہ جو ڈرگس استعمال کرتے ہیں، ڈرگس کے ذریعے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے وہ عقل ہے، اور ان میں سے ایک نعمت انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ صحت ہے۔ اگر صحت ہے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر صحت ہی نہ ہو انسان نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزے رکھ سکتا ہے۔ عقل ہے تو انسان صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکتا ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو پھر انسان کے لیے اچھائی بھی وہی ہے، برائی بھی وہی ہے۔ پھر انسان اچھائی اور برائی کے اندر، حق اور حرام کے اندر، حق اور ناحق کے اندر، جائز اور ناجائز کے اندر فرق نہیں کر سکتے۔ جب انسان ڈرگس کرتا ہے تو اس کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے اور صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جو ڈرگس کرنے والا انسان ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ نہ صرف سوسائٹی کا دشمن ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جو ماں باپ کی امیدیں بچوں سے وابستہ ہوتی ہے، جو سوسائٹی کی امیدیں ہوتی ہیں، لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ بچہ پڑھے گا، لکھے گا، کل جا کے کچھ اس کا نام ہوگا، اور پھر اس وقت ہمارے معاشرے کو آگے بڑھائے گا، ہمارے خاندان کو آگے بڑھائے گا، ہمارا نام روشن کرے گا۔ جب انسان ڈرگس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنی سوسائٹی کے لوگوں کی، اپنے معاشرے کے لوگوں کے امیدوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، ماں باپ کے پیسے کو ضائع کر سکتا ہے۔ ڈرگس اور نشہ آور چیزیں جتنی بھی ہو،
حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخری دور ہوگا اس وقت لوگ شراب کو دوسرا نام دیں گے اور پھر اس کے بعد پیئیں گے. آج طرح طرح کے ڈرگس مارکیٹ کے اندر موجود ہیں, طرح طرح کے ڈرگس استعمال کیے جا رہے ہیں, ان کا نام کچھ اور دیا جا رہا ہے اور ہوتے وہی ہے جو کام شراب کا ہوتا ہے. جس طرح انسان شراب پینے سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے, انسان کی عقل ماری جاتی ہے, انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, اسی طریقے سے آج کے زمانے میں جو نئی نئی نشہ آور چیزیں ہیں ان کے ذریعے بھی انسان کی عقل ماری جاتی ہے, انسان اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نشہ آور چیزیں ہیں جن کے ذریعے نشہ چڑھتا ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے, زیادہ مقدار بھی حرام ہے. اور انسان پہلے دن ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے ہی دن جو ٹاپ لیول کی چیز ہوتی ہے اسی کو ٹچ کرتا ہے, پہلے ہی دن آ کے شراب پیے گا, نہیں, بلکہ پہلے جو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتا ہے, پھر جا کر انسان جو اس کی آخری حدیں ہوتی ہے ان کو کراس کرتا ہے. لہذا آسان طریقہ ڈرگ سے بچنے کا یہی ہے کہ جو بھی چیز ایسی ہو جو انسان کو شراب تک لے جائے, یا ایسی چیز ہو جو بھنگ تک لے جائے, چرس تک لے جائے, افیون تک لے جائے, تو ان چیزوں کو ہی انسان ترک کر دے. عام طور پہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ڈرگز کرنے والے لوگ ہیں وہ اس دو وجہوں سے اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, نوجوان ہیں, نافہم ہے, ناسمجھ ہے, وہ دوسروں کی بہکاوے میں آ کے, وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں, حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نافہم بچوں کو شراب کے اندر, ڈرگز کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, کل قیامت کے دن جو جہنمی لوگ ہوں گے, جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا ان لوگوں کو پلایا جائے گا. اصل میں کیا ہوتا ہے جو لوگ ڈرگز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, جب ان کو پیسے نہیں بنتے, اب ان کو یہ نشہ نہیں بنتا ہے, تو اب وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں ہم کہاں سے اب اس کو خریدیں. پیسے جب نہیں ہوتے ہیں, وہ غریب ہو جاتے ہیں عام طور پہ, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہم وہ سوچتے ہیں ہمارا گروپ بڑھنا چاہیے, ہمارے اور بھی لوگ بڑھنے چاہیے تاکہ اگر ہمارے پاس کبھی نہ ہو تو ہم کبھی دوسرے سے لے لیں. اسی طریقے سے وہ اور لوگوں کو اس کے اندر جو ہے شامل کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہے ان سے بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہیے. دوسرا, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں, عام طور پہ ان کو لوگ یہی بولتے ہیں کہ ڈرگز استعمال کرو, ہاں ٹینشن ہے, اس سے ٹینشن دور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس سے ٹینشن کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے. ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جب انسان ڈرگز استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا انسان اس طریقے سے عادی ہو جاتا ہے, اس کو کھانا ہو یا نہ ہو, اس کو گھر میں جو چیزیں ضرورت ہے وہ ہو نہ ہو, اس کو اس چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتی ہے. بس جو وہ نشہ کرتا ہے اس کو وہ چیز ہونی چاہیے. بس پھر وہ انسان صرف نشہ کے لیے پریشان اور حیران رہتا ہے. اب اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی بلکہ ایک اور نئی مصیبت اس کے سر لگ گئی. اگر ہمیں پریشانی کو دور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کی تلاوت کرو, اللہ کا ذکر کرو, اس سے ٹینشن دور ہوگی, پریشانیاں دور ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے. آپ نے نہیں دیکھا جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے چہرے کیسے نورانی ہوتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, چہرہ حشاش و بشاش ہوتا ہے. اور ہمیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے دوست کون سے, کہیں ایسا تو نہیں ہے جو جن کے ساتھ ہمارا بچہ چل رہا ہے, اللہ بچائے اللہ بچائے, وہ ڈرگس کے اندر مبتلا ہے یا وہ ایسی چیزیں استعمال کر رہا ہے جو ہمارے بچے کی صحت کے لیے مضر ہے. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں ہمیں ان کو لمٹ میں دینا چاہیے. اور پھر جب شام کو ہمارے بچے واپس آئیں گے تو ہمیں ان کا حساب لینا چاہیے کہ بیٹے آج میں نے آپ کو جو اتنا روپیہ دیا تھا آپ نے اتنے کا کیا کیا اور باقی کا. کہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کو ہم ان لمیٹڈ پیسے دیتے ہیں, اس کا کوئی حساب نہیں رکھتے ہیں, نہ حساب اس سے کبھی مانگتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے
تو وہ ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہمارے تمام لوگوں کو، ہمسایوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، پورے عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس برائی کے اندر مبتلا ہونے سے بچائے اور اس کی نحوست سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کے اندر ہمیں اپنی رضا نصیب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔